ارے او مہارانی، کب تک اس طرح لاش بنی بیٹھی رہو گی؟ کیا زبان کو تالا لگا کر آئی ہو شہر سے، یا وہاں کی ہوا نے تمہارے ہوش و حواس چھین لیے ہیں؟ یہ حمیدہ سلطان کی کڑک دار اور روبدار آواز سے، جس نے دوپہر کے سناٹے میں ڈوبی ہوئی حویلی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماہم، جو کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے باہر پھیلے وسیع و عریض لان کو گھور رہی تھی، ساس کی آواز سن کر لرز اٹھے۔ اس کا چہرہ جو کبھی گلاب کی طرح شگفتہ رہتا تھا، اب مرجھائے ہوئے پھول کی مانند زرد پڑ چکا تھا۔ جس دن سے وہ شہر میں اپنے مائکے سے واپس آئی تھی، اس کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگ گئی تھی۔ یہ وہ شوخ اور چنچل ماہم نہیں تھی جسے پورا خاندان جانتا تھا، بلکہ یہ کوئی اور ہی وجود تھا جو سانس تو لے رہا تھا مگر زندگی کی رمق سے خالی تھا۔ حمیدہ سلطان کی عقابی نگاہیں اپنی بہو کے جھکے ہوئے سر اور لرزتے وجود کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ ان کے دل میں ماہم کے لیے پہلے ہی کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، اور اب اس کی یہ پراسرار خاموشی ان کے شک کی آگ کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ حویلی کے وسیع صحن میں کھڑی حمیدہ سلطان اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں نفرت اور ناگواری لیے ماہم کو گھور رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی ان کی مرضی کے خلاف اس گھر میں آئی ہے، اور اب اس کے یہ لچن ان کے کلیجے کو کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے۔ ماہم نے بمشکل نظریں اٹھا کر اپنی ساس کی طرف دیکھا تو اسے ان کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت دکھائی دی جو شادی کے پہلے دن سے اس کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے اس کے حلق میں کانٹے بن کر چبھنے لگے۔ اب وہ دوبارہ سر جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ یہ کہانی بھی عجیب موڑ اور حالات کے جبر کی پیداوار تھی۔ سلطان احمد، جو اس علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار اور بااثر شخصیت تھے، ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی روایات اور خاندانی وقار کے امین تھے، اور انہی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے شہریار کا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی کی بیٹی ماہم سے طے کر دیا تھا۔ شہریار جو اس خاندان کا چشم و چراغ تھا، جس کی شخصیت میں باپ کا روب اور ماں کا حسن دونوں موجود تھے، پورے علاقے کی لڑکیوں کے خوابوں کا شہزادہ تھا، مگر وہ ایک فرما بردار بیٹا تھا۔ اس نے باپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ حالانکہ حمیدہ سلطان کے سینے پر تو سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی کو اس گھر کی بہو اور شہریار کی دلہن بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر سلطان احمد کی محبت نے بھائی کی بیٹی کو ترجیح دی اور حمیدہ سلطان کی خواہش کو پیروں تلے رون دیا۔ شادی کی وہ رات اور اس کے بعد کا ہنگامہ خیز دن ماہم کی زندگی کا ایسا باب تھا جو خوشیوں سے شروع ہو کر ہجر کے کرب پر ختم ہوا تھا۔ نکاح کی رات ماہم نے اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے تھے۔ وہ بچپن سے شہریار کو پسند کرتی تھی اور اسے اپنا جیون ساتھی پا کر وہ پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن قسمت کو شاید اس کی یہ خوشی گوارا نہیں تھی۔ ابھی اس کی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا تھا، ابھی ولیمے کی تقریبات کی باز گشت باقی تھی کہ اچانک حالات نے پلٹا کھایا۔ شہریار جو اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں باہر جانے کا منتظر تھا، اس کا ویزا اور ٹکٹ عین اسی وقت آ گیا۔ سلطان احمد چاہتے تھے کہ بیٹا جانے سے پہلے اپنا گھر بسا لے، اسی لیے جلد بازی میں نکاح ہوا۔ وہ ایک دن کی دلہن تھی جب اس کا مجازی خدا اسے خدا حافظ کہہ کر دیار غیر سے دھار گیا۔ شہریار کی روانگی کے ساتھ ہی حمیدہ سلطان کا رویہ ماہم کے ساتھ مزید سخت اور حاکمانہ ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر اسے تانے دیتی، اس کے خاندان کی تصحیح کرتی اور شہریار کے کان بھرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ شہریاری محبت اور تابعداری کے باوجود حمیدہ سلطان کی نفرت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسی گھٹن زدہ ماحول سے تنگ آ کر اور اپنی ماں کی بیماری کی خبر سن کر ماہم نے شہر جانے کی اجازت مانگی تھی، جو اسے بڑی مشکل سے ملی تھی۔ آج شہر سے واپسی پر ماہم کی حالت غیر تھی اور حمیدہ سلطان کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ دوپہر کے کھانے کی میز پر جب ماہم نے پانی کا گلاس اٹھایا تو اس کے ہاتھ اس طرح کانپ رہے تھے جیسے وہ کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ حمیدہ سلطان نے اسے دیکھتے ہی ایک بار پھر اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کر لیا۔ دیکھو ذرا اس کے نخرے، جیسے کوئی بہت بڑا تیر مار کر آئی ہے شہر سے۔ ارے او منحوس، اگر کھانا نہیں کھانا تو دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ میں پہلے ہی کہہ رہی تھی شہریار کے لیے میری بہن کی بیٹی ہی بہترین ہے۔ یہ کمزور اور بیمار صورت لڑکی تو
ہمارے خاندان کی شان کے ہی خلاف ہے۔ حمیدہ سلطان کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ماہم کو کچا چبا جائیں۔ ماہم کے دل پر یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر گرنے والی ہے۔ اس نے لبوں کو بھینچ لیا تاکہ اندر کا طوفان آنکھوں کے راز سے باہر نہ نکلے۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اپنے کمرے میں جا سکے، مگر اس کے پیروں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ کمرے کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے کانوں میں حمیدہ سلطان کی کرخت آواز کسی دور دراز غار سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جو اسے ڈرامے باز اور مکار کہہ رہی تھی۔ ماہم نے دیوار کا سہارا لینا چاہا، مگر اس کا وجود تنکے کی طرح بکھر گیا اور وہ وہیں قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے گرتے ہی حمیدہ سلطان کی چیخ نکل گئی، مگر یہ چیخ ہمدردی کی نہیں بلکہ غصے اور جھنجھلاہٹ کی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بے ہوش پڑی ماہم کو جھنجھوڑا۔ اٹھو، میں کہہ رہی ہوں، یہ ڈرامے اپنی ماں کے گھر جا کر کرنا، یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ مگر ماہم کے ساکت وجود نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے حمیدہ سلطان نے ناگواری سے ملازموں کو آواز دی تاکہ گاڑی نکالی جائے۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، یہ سوچ کر نہیں کہ بہو کی طبیعت خراب ہے، بلکہ یہ سوچ کر کہ اب اسپتال کے چکروں میں ان کا قیمتی وقت برباد ہوگا۔ گاڑی اسپتال کی طرف رواں دواں تھی۔ پچھلی سیٹ پر ماہم کا سر ان کی گود میں نہیں بلکہ سیٹ کی پشت سے ٹکا ہوا تھا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی غیر ضروری سامان ہو۔ حمیدہ سلطان کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی سرد مہری تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ چند لمحوں بعد ڈاکٹر کے الفاظ ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لیں گے اور ان کی نفرت کو ایک نئی اور بھیانک سمت دے دیں گے۔ اسپتال کی لمبی راہداری میں پھیلی ہوئی مخصوص جراثیم کش ادویات کی بو حمیدہ سلطان کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ پرائیویٹ وارڈ کے باہر لگی نشست پر پہلو بدل رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں اور بار بار گھڑی دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ ان کا ضبط اب جواب دے رہا ہے۔ ان کے لیے تو ماہم کا یہ اچانک بے ہوش ہونا بھی محض ایک ڈرامہ تھا، ایک ایسا ڈھونگ جو صرف شہریار کی غیر موجودگی میں ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے رچایا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ منحوس لڑکی کب جان چھوڑے گی ہماری۔ انہوں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے حقارت سے بند دروازے کو گھورا۔ ابھی وہ اٹھ کر نرس کو ڈانٹنے ہی والی تھی کہ وارڈ کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک ایسی روایتی اور پر امید مسکراہٹ تھی جو عام طور پر خاندانوں میں خوشیوں کی نوید لاتی ہے، مگر حمیدہ سلطان کو کیا خبر تھی کہ یہ مسکراہٹ ان کی خاندانی عزت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر نے قریب آ کر بڑے پرتپاک سے ان کا ہاتھ تھاما۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کو بہو آپ کی امید سے ہے۔ یہ الفاظ حمیدہ سلطان کے کانوں میں نہیں گرے تھے، بلکہ جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ان کی سماعتوں میں انڈیل دیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے تو کائنات تھم سی گئی تھی۔ اسپتال کا شور، لوگوں کی آوازیں، سب کچھ ایسے کسی گہرے کنویں میں ڈوب گیا۔ حمیدہ سلطان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ ان کی آواز بمشکل حلق سے برآمد ہوئی تھی، جیسے کسی نے گلا ہی گھونٹ دیا ہو۔ ڈاکٹر نے ان کے تاثرات کو خوشی کی زیادتی سمجھا اور دوبارہ دہرایا۔ جی بیگم صاحبہ، خوشی کی خبر ہے، بس مریضہ کو ذہنی سکون اور آرام کی سخت ضرورت ہے۔ حمیدہ سلطان نے اپنی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی کہ ناخن گوشت میں پیوست ہو گئے۔ ان کے دماغ میں جیسے ہزاروں بمب ایک ساتھ پھٹ گئے۔ شہریار تو 7 سمندر پار تھا، اسے گئے ہوئے کئی ماہ بیت چکے تھے۔ پھر یہ کیا غضب ہو گیا؟ یہ کس کا گناہ تھا جس لڑکی کے وجود میں پل رہا تھا؟ ان کی انا، ان کا تکبر، ان کا خاندانی وقار، سب کچھ کرچی کرچی ہو کر ان کے قدموں میں بکھر گیا تھا۔ یہ خبر دادی بننے کا پیغام نہیں تھی، بلکہ ان کی عزت کا جنازے کا اعلان تھا۔ ان کے اندر نفرت کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے ان کی ممتا اور انسانیت کو راکھ کر دیا۔ وہ بنا کچھ کہے ڈاکٹر کو وہیں حیران چھوڑ کر آندھی اور طوفان کی طرح وارڈ کے اندر داخل ہوئیں۔ سامنے بیڈ پر ماہم نیم غنودگی کی حالت میں لیٹی تھی۔
اس کا معصوم چہرہ ابھی تک زرد تھا، مگر حمیدہ سلطان کی آنکھوں پر تو شک کی کالی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہیں وہ معصوم لڑکی نہیں بلکہ ایک مجسم گناہ دکھائی دے رہی تھی۔ حمیدہ سلطان نے آگے بڑھ کر ماہم کا بازو ایک کہانی گرفت میں جکڑ لیا۔ اٹھو، چلیں یہاں سے۔ ان کی آواز میں اتنی بھیانک گونج تھی کہ ماہم ہڑبڑا کر پوری طرح ہوش میں آ گئی۔ سامنے کھڑی اپنی ساس کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ تائی جان، کیا ہوا؟ میری طبیعت؟ اپنی زبان بند رکھو۔ حمیدہ سلطان نے اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً بیڈ سے نیچے گھسیٹا۔ بہت تماشا بنا لیا تم نے اسپتال میں، باقی کا تماشا اب گھر جا کر ہوگا۔ ماہم کے پیروں میں جان نہیں تھی، وہ لڑکھڑائی، مگر حمیدہ سلطان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ اسے کسی بے جان گٹھری کی طرح کھینچتی ہوئی وارڈ سے باہر لائیں اور لوگوں کی حیرت زدہ نظروں کی پرواہ کیے بغیر اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیل دیا۔ ڈرائیور نے سہم کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حویلی تک کا سفر ایک عذاب مسلسل تھا۔ گاڑی میں موت کا سا سکوت طاری تھا، مگر یہ سکوت اس طوفان کا پیش خیمہ تھا جو حویلی کی چار دیواری میں برپا ہونے والا تھا۔ حمیدہ سلطان کا سینہ لوہار کی دھونکنی کی طرح سے چل رہا تھا۔ ان کی نظریں بار بار سامنے والے شیشے سے ماہم کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو خوف سے سمٹی ہوئی رو رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حمیدہ سلطان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کے ذہن میں سوال نہیں بلکہ صرف فیصلے ابھر رہے تھے۔ یہ لڑکی اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی جس نے ان کے بیٹے کی پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا۔ رولے جتنا رونا ہے رولے۔ حمیدہ سلطان نے دل ہی دل میں زہر خوند مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، آج تیرے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ تو نے میرے بیٹے کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ گاڑی حویلی کے بڑے پھاٹک سے اندر داخل ہوئی۔ پرانے برگد کے درخت پر بیٹھے کووں کی کائیں کائیں نے استقبال کیا۔ گاڑی رکتے ہی حمیدہ سلطان نے دروازہ کھولا اور باہر نکلی، مگر اس بار ان کا انداز کسی جج جیسا تھا جو مجرم کو سزا سنانے کے لیے تیار ہو۔ انہوں نے مڑ کر گاڑی میں بیٹھی سہمی ہوئی ماہم کو دیکھا۔ باہر نکلو۔ یہ آواز اتنی سخت تھی کہ ماہم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والے ہے۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ گاڑی سے اتری اور زمین پر نظریں گاڑ لیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس جرم کی سزا بھگتنے جا رہی ہیں، لیکن ہوا کا رخ بتا رہا تھا کہ اس کی زندگی میں خزاں آ چکی ہے۔ حمیدہ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی، جہاں ان کی عزت کا جنازہ اور ماہم کی آزمائش دونوں منتظر تھے۔ حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج میں داخل ہوتے ہی حمیدہ سلطان کے ضبط کا بندھن آخر کار ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ماہم کا بازو اتنی قوت سے جھٹکا کہ وہ سنبھل نہ سکی اور قالین پر منہ کے بل گری۔ ماہم کے گرتے ہی حمیدہ سلطان کسی قہر الہی کی طرح اس پر برس پڑی۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور لہجہ ایسا تھا جیسے کانوں میں سیسا انڈیلا جا رہا ہو۔ بتا مجھے بدبخت، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے؟ کس کی نشانی لے کر میرے گھر کی دہلیز پر آئی ہے؟ حمیدہ سلطان کی آواز لاؤنج کی اونچی چھتوں سے ٹکرا کر واپس آئی تو ماہم کا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ساس جو اس کی پھپھو بھی تھیں اس پر اتنا گھٹیا اور غلیظ الزام لگا رہی تھی۔ وہ درد اور ذلت سے کراہتے ہوئے اٹھی اور کانپتے ہاتھوں کو جوڑ کر حمیدہ سلطان کے قدموں میں گرنے والی تھی کہ انہوں نے حقارت سے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے ٹھوکر مار دی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، تیرے ناپاک ہاتھ میرے دامن کو میلا کر دیں گے۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ تیری رگوں میں اسی ماں کا خون ہے جس نے میرے بھائی کو مجھ سے چھینا تھا۔ آج تو نے ثابت کر دیا کہ کمزاد نسل کبھی وفا نہیں کرتی۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی، اپنی پاکیزگی کی قسمیں کھاتی رہی، مگر حمیدہ سلطان کے دل پر تو جیسے مہر لگ چکی تھی۔ ان کے نزدیک ماہم کا وجود اب اس گھر کے لیے گالی بن چکا تھا۔ حمیدہ سلطان کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ان کے اندر کی نفرت انہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی۔
انہوں نے آگے بڑھ کر ماہم کو بالوں سے دبوچ لیا اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، جس کی گونج نے حویلی کے در و دیوار کو لرزا دیا۔ جھوٹ بولتی ہوئی مکار لڑکی، اگر تم پاک دامن ہوتی تو یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ 3 سال سے میرا بیٹا ملک سے باہر ہے اور تم مجھے دادی بننے کی خبر سنا رہی ہو۔ شرم سے ڈوب مرو۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ ماہم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، مگر حمیدہ سلطان کا دل نہیں پسیجا۔ اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتی ہوئی گھر کے پچھلے حصے کی طرف لے گئی، جہاں پرانا اور تاریک سٹور روم واقع تھا۔ ماہم نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس نے واسطے دیے، منتیں کی، اللہ اور رسول کے نام لیے، مگر حمیدہ سلطان اس وقت بحری ہو چکی تھی۔ انہوں نے ماہم کو اس گرد آلود اور گھٹن زدہ کمرے میں دھکا دے کر فرش پر پٹخا اور باہر سے دروازے کو کنڈی لگا دی، جیسے وہ کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی گندے کیڑے کو اس کی اوقات یاد دلا رہی ہوں۔ بند دروازے کے پیچھے ماہم کی سسکیوں اور چیخوں نے دم توڑ دیا۔ وہ اندھیرے میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور اس کا وجود کرچی کرچی ہو چکا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت کیسے دے، کیونکہ جس بچے کو وہ اپنی محبت کی نشانی سمجھ رہی تھی وہی اس کے ماتھے کا داغ بن چکا تھا۔ سٹور روم سے واپس آ کر حمیدہ سلطان سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ ان کا سانس پھول رہا تھا اور چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ظالمانہ عزم تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور شہریار کا نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی بجتے ہی دوسری طرف سے شہریار کی فکر مند آواز آئی، مگر حمیدہ سلطان نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ شہریار، اگر تم اپنی ماں کی شکل دیکھنا چاہتے ہو تو اگلی فلائٹ سے پاکستان پہنچو، ابھی اور اسی وقت۔ ان کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ شہریار دوسری طرف سہم گیا اور اس نے وجہ پوچھنی چاہی تو حمیدہ سلطان نے زہر خوند لہجے میں فیصلہ سنا دیا۔ وجہ پوچھنے کا وقت نہیں ہے۔ تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری بیوی نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ وہ گل کھلائے ہیں کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ بس آ جاؤ اور اس گندگی کو اس گھر سے نکال باہر کرو، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ فون بند کر کے انہوں نے ایک فاتحانہ نظر بند دروازے پر ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار ان کی بات کبھی نہیں ٹالتا۔ انہوں نے ماہم کی بربادی کا سامان تیار کر لیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے ہی بیٹے کی زندگی میں کیسا طوفان برپا کرنے جا رہی ہیں۔ رات کی سیاہ چادر نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، مگر سٹور روم کے بند اور گھٹن زدہ ماحول میں قید ماہم کے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ دھول اور مٹی کی بو نے اس کا سانس لینا محال کر دیا تھا، اور وہ پیٹ میں ہونے والے ہلکے ہلکے درد کے باعث دوہری ہو کر فرش پر پڑی سسک رہی تھی۔ اس کا ذہن معوف ہو چکا تھا اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو خشک ہو کر اس کی گالوں پر جم گئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس شہریار کی محبت میں وہ اس گھر کی دہلیز پار کر کے آئی تھی، جس کی خاطر اس نے اپنی ماں کی دوری برداشت کی تھی، آج اسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کو تار تار کیا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا اور وہ یہیں اس اندھیرے میں اپنی جان دے دے گی۔ مگر پھر اسے اپنے وجود میں پلنے والی اس ننھی سی جان کا خیال آتا جو شہریار کی امانت تھی، اور وہ خود کو ہمت دلاتے کہ اسے زندہ رہنا ہے اور اسے شہریار کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے۔ ادھر حویلی کے پرآسائش کمرے میں حمیدہ سلطان بھی جاگ رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں نیند نہیں بلکہ انتقام کی آگ تھی۔ وہ بار بار اٹھ کر ٹہلنے لگتی، پھر گھڑی کی سوئیوں کو گھورنے لگتی۔ انہیں صبح کا انتظار تھا، اس صبح کا جب ان کا بیٹا واپس آئے گا اور وہ اس کلنک کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے باہر نکال دیں گی۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹتے ہی حمیدہ سلطان نے سٹور روم کا دروازہ کھولا۔ ماہم جو رات بھر کی اذیت اور بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی، دروازہ کھلتے ہی روشنی کی چمک سے آنکھیں میچنے لگی۔ حمیدہ سلطان نے اس کی حالت پر رحم کھانے کے بجائے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور حکم دیا کہ وہ باہر آئے تاکہ شہریار کے آنے سے پہلے اسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے۔ ماہم نے لڑکھڑاتے قدموں سے چلنے کی کوشش کی، مگر اس کا کمزور جسم ساتھ چھوڑ گیا اور وہیں دہلیز پر چکرا کر گر پڑی، اور اس کی آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ حمیدہ سلطان نے اسے حقارت سے دیکھا اور دانت پیستے ہوئے بڑبڑائیں کہ اب یہ بے ہوشی کا نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے تاکہ میرے بیٹے کی ہمدردیاں سمیٹ سکے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔
انہوں نے ملازمہ کی مدد سے بے ہوش ماہم کو گھسیٹ کر لاؤنج میں پڑی ایک بھاری کرسی پر بٹھایا، پھر رسیوں سے اس کے ہاتھ اور پیر کرسی کے ساتھ باندھ دیے تاکہ جب وہ ہوش میں آئے تو کوئی نیا تماشا نہ کر سکے۔ یہ منظر انتہائی بھیانک تھا کہ ایک حاملہ اور معصوم لڑکی بے ہوشی کی حالت میں رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور اس کی ساس اسے کسی خطرناک مجرم کی طرح باندھ کر اپنے بیٹے کی آمد کی منتظر تھی۔ سورج پوری طرح نکل چکا تھا جب حویلی کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا حمیدہ سلطان کو بے چینی سے انتظار تھا۔ دروازہ کھلا اور شہریار تھکے ہوئے قدموں اور پریشان چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سفر کی تھکاوٹ اور ماں کی پراسرار کال نے اس کے اعصاب کو پہلے ہی شل کر رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ایک دم زمین میں گڑ گئے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ماں سے خیریت دریافت کرے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ سامنے اس کی بیوی، اس کی ماں ہم بے سود حالت میں کرسی پر بندھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ زرد تھا۔ شہریار ابھی اس صدمے سے نکلا بھی نہیں تھا کہ حمیدہ سلطان اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ممتا کا نور نہیں بلکہ نفرت کا غبار تھا۔ انہوں نے بیٹے کو گلے لگانے اور سفر کا حال پوچھنے کے بجائے اپنی انگلی ماہم کی طرف اٹھائی اور چیخ کر بولی کہ آ گئے تم شہریار؟ دیکھ لو اپنی اس چہیتی کو جس کی گن تم گاتے نہیں تھکتے تھے۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ اس بدبخت کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ یہ لڑکی ہمارے گھر میں رہنے کے قابل نہیں، یہ بد کردار ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے اور اب ایک حرام کی نشانی لے کر ہمارے سر پر سوار ہو گئی ہے۔ میں اسے ایک لمحہ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اسے طلاق دو شہریار، ابھی کے ابھی۔ حمیدہ سلطان کی آواز میں ایسا زہر اور یقین تھا کہ کوئی بھی کمزور دل شخص ان پر یقین کر لیتا، مگر شہریار کی نظریں اپنے ماں کے چہرے پر نہیں بلکہ کرسی سے بندھی بے جان ماہم پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا دل بند مٹی کی طرح بھینچ گیا تھا۔ اسے اپنی ماں کے الفاظ تو سنائی دے رہے تھے مگر سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ منہ کالا، بد کردار، طلاق، یہ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ ماہم کو جانتا تھا، وہ اس کی روح تک سے واقف تھا۔ ماہم نے تو ہوش سنبھالتے ہی صرف شہریار کو چاہا تھا۔ پھر یہ کیسا الزام تھا؟ شہریار نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جن کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی، اور پھر اس نے وہ کیا جس کی حمیدہ سلطان کو ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ شہریار نے اپنی ماں کے حکم کو ہوا میں اڑا دیا اور ایک لفظ کہے بغیر تیزی سے ماہم کی طرف بڑھا۔ حمیدہ سلطان یہ دیکھ کر بوکھلا گئیں۔ وہ چیخیں، شہریار تم میری بات نہیں سن رہے، میں کہہ رہی ہوں یہ ناپاک ہے، اس کے قریب مت جاؤ، اسے ہاتھ مت لگاؤ، یہ کلنک ہے ہمارے ماتھے پر۔ مگر شہریار کے کانوں پر جیسے پردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ماہم کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کی رسیوں کو کھولنے لگا جنہوں نے ماہم کی کلائی کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی جب اس نے دیکھا کہ رسیوں کی رگڑ سے ماہم کی نازک جلد سرخ ہو چکی ہے۔ شہریار نے دیوانہ وار گرہیں کھولی اور ماہم کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے پکارا، ماہم، ماہم آنکھیں کھولو، میں آ گیا ہوں، دیکھو میں ہوں شہریار۔ مگر ماہم کے لبوں پر کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح لڑک کر شہریار کے دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا اور پہلی بار اس کی آواز میں وہ سختی آئی جو حمیدہ سلطان نے کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ بس کریں ماں، خدا کے لیے بس کریں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں اور کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ یہ ماہم ہے، میری بیوی اور آپ کی بھتیجی۔ آپ نے اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا ہے۔ حمیدہ سلطان اس کی جسارت پر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ مزید چلانے لگی، تم اس کی طرفداری کر رہے ہو، مجھ پر چلا رہے ہو، اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر؟ میں کہہ رہی ہوں نا یہ ماں بننے والی ہے اور تم 3 سال سے باہر ہو۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے اس کے بد چلن ہونے کا؟ طلاق دو اسے ورنہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا شہریار۔ شہریار نے ماں کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے ماہم کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور لہجے میں ایک عجیب سی خود اعتمادی اور دکھ تھا۔ ماں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ میرے رکھنے کے قابل ہے یا نہیں۔ رہی بات اس بچے کی تو یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ سچ کیا ہے۔ فی الحال میری بیوی کو میری ضرورت ہے اور میں اسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر شہریار نے بے ہوش ماہم کو سینے سے لگایا اور حمیدہ سلطان کو لاؤنج میں تنہا اور غصے سے پاگل ہوتا چھوڑ کر تیزی سے
باہر کی طرف بھاگا تاکہ اسے اسپتال لے جا سکے۔ حمیدہ سلطان پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، جو ان کی عزت بچانے کے بجائے اس کلنک کو اپنا پناہ میں لے کر جا رہا تھا جسے وہ گھر سے نکالنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ اصل حقیقت جب کھلے گی تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جائے گی۔ شہریار نے ماہم کے نیم مردہ وجود کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی نظر جب ماہم کی کلائیوں پر پڑی جہاں رسیوں کے نیلے نشان پڑے ہوئے تھے تو اس کا کلیجہ سا پھٹ گیا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ ظلم اس کی اپنی ماں نے اس لڑکی پر کیا ہے جسے وہ پھولوں کی طرح رکھنے کا دعویٰ کرتی تھی۔ ادھر حمیدہ سلطان حویلی کے دروازے پر کھڑی ابھی تک چیخ رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گاڑی کے ٹائروں سے ہوا نکال دیں یا کوئی ایسا جادو کر دیں کہ شہریار رک جائے۔ شہریار، اگر تم اس کلنک کو لے کر گئے تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ میں کہہ رہی ہوں پھینک دو اسے یہیں، یہ اسی لائق ہے۔ مگر شہریار نے ماں کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کو ہوا کے دوش پر دوڑا دیا۔ اس کے دماغ میں اس وقت صرف ایک ہی جنون سوار تھا کہ کسی طرح سے ماہم سے ٹھیک ہو جائے، ماہم کے ریئر ویو مرر کی سانسیں بحال ہو جائیں۔ راستے بھر وہ ریئر ویو مرر زرد چہرے کو اس کے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور دل میں پچھتاووں کا ایک سمندر موجزن تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ ان حالات کو پہلے ہی کنٹرول کر لیتا، کاش وہ اپنی ماں کو اپنی موجودگی کا بتا دیتا تو شاید آج ماہم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ گاڑی سڑکوں پر کسی بگولے کی طرح دوڑ رہی تھی اور شہریار ہر لمحہ خدا سے ماہم کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ماہم کو کچھ ہو گیا تو اپنی ماں کو تو کیا، خود کو بھی کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔ اسپتال پہنچتے ہی شہریار نے دیوانہ وار عملے کو پکارا۔ اس کی حالت دیکھ کر وارڈز بوائے اسٹریچر لے کر دوڑے اور ماہم کو فوری طور پر ایمرجنسی میں منتقل کر دیا گیا۔ شہریار ایمرجنسی وارڈ کے باہر بے چین قدموں سے ٹہلنے لگا۔ اس کی نظریں بار بار بند دروازے پر جمی تھیں جہاں ڈاکٹرز اس کی دنیا بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی تو ان کے چہرے پر تشویش کے سائے گہرے تھے۔ شہریار لپک کر ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ہوش میں تو آ جائے گی نا؟ ڈاکٹر نے شہریار کی گھبراہٹ دیکھ کر اسے تسلی دی مگر لہجے میں سنجیدگی برقرار رکھی۔ دیکھیں مسٹر شہریار، آپ کی بیوی شدید ذہنی اور جسمانی دباؤ کا شکار ہے۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے اور ڈی ہائیڈریشن بھی ہے۔ حمل کے ابتدائی حالت میں ایسا صدمہ یا تشدد جان لیوا ہو سکتا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں مگر انہیں ہوش میں آنے میں وقت لگے گا۔ آپ دعا کریں کہ بچہ محفوظ رہے کیونکہ ماں کی حالت بچے پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے شہریار کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے وہیں بیٹھ گیا اور سر اپنے گھٹنوں میں دے دیا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک ماں کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ یہ بچہ حرام کا ہے، جبکہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ شہریار کے اندر ایک جنگ چڑھ گئی تھی، ایک طرف اس کی ماں کا اندھا یقین اور دوسری طرف اس کی اپنی سچائی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ اسی کا ہے مگر وہ دنیا کو کیسے سمجھاتا جب تک ماہم ہوش میں آ کر خود گواہی نہ دیتی۔ ابھی شہریار ان سوچوں میں گم تھا کہ اسپتال کی راہداری میں تیز قدموں کی چاپ سنائی دے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے حمیدہ سلطان چلی آ رہی تھی اور ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، اور ان کے ساتھ گھر کا پرانا ڈرائیور بھی تھا جسے وہ زبردستی لائی تھی۔ وہ سیدھی شہریار کے سر پر پہنچی اور اسپتال کے تقدس کا خیال کیے بغیر بلند آواز میں بولی، تو یہاں بیٹھا ہے اس بدبخت کے لیے آنسو بہانے؟ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی شہریار؟ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اسے یہاں مت لاؤ مگر تو ماں کی ممتا کو ٹھکرا کر اس گندگی کو بچانے چلا آیا۔ شہریار نے تھکی ہوئی نظروں سے ماں کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، ماں، خدا کے لیے آہستہ بولیں، یہ اسپتال ہے اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ مگر حمیدہ سلطان پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ مرنے دو، اسے مر جائے تو اچھا ہے، ہماری عزت پر لگا داغ بھی اس کے ساتھ ہی مٹ جائے گا۔ میں تجھ سے آخری بار کہہ رہی ہوں شہریار، ابھی ڈاکٹر سے کہہ کر اس کے ناپاک وجود ختم کروا اور اسے طلاق دے کر میرے گھر ساتھ چلو، ورنہ میں سمجھوں گی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں۔ حمیدہ سلطان کی بے حسی اور سنگدلی دیکھ کر شہریار کی آنکھوں میں
جو تھوڑا بہت لحاظ باقی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ اپنی اسی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک مضبوط فیصلہ کن لہجے میں بولا، آپ جسے ناپاک کہہ رہی ہیں وہ میری بیوی ہے، اور جو وجود اس کے اندر ہے وہ میری اولاد۔ اگر آپ کو اپنی عزت اتنی ہی پیاری ہے تو آپ شوق سے گھر واپس جا سکتی ہیں، مگر میں ماہم کو اس حال میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اور خبردار جب آپ نے اس کی یا میرے بچے کے بارے میں ایک بھی لفظ غلط کہا۔ شہریار کا یہ روپ حمیدہ سلطان کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ان کا فرما بردار بیٹا آج ان کے سامنے چٹان بن کر کھڑا تھا، اور یہ سب اسی شہری لڑکی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ان کے انا کو ایک اور شدید ٹھیس پہنچی۔ اگلی صبح اسپتال کے کمرے میں سورج کی کرنیں داخل ہوئیں تو ماحول میں چھائی ہوئی اداسی قدرے کم ہوئی۔ ماہم کو ہوش آ چکا تھا، مگر اس کے وجود میں ابھی بھی نقاہت کا ڈیرا تھا۔ وہ اسپتال کے سفید بستر پر لیٹی کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح سے لگ رہی تھی، جس کی پتیاں زمانے کی سخت ہواؤں نے بکھیر دی ہوں۔ شہریار رات بھر اس کے سرہانے کرسی پر بیٹھا جاگتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تہر رہے تھے اور چہرے پر تھکاوٹ عیاں تھی، مگر جیسے ہی ماہم نے پلکیں جھپکائیں شہریار کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے نرمی سے ماہم کا ہاتھ تھاما تو ماہم نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہ محفوظ ہے۔ اسے ابھی بھی وہ اندھیرا اسٹور روم اور حمیدہ سلطان کے تانے یاد آ رہے تھے۔ ڈرو مت ماہم، میں ہوں تمہارے پاس، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں چھپے خوف کو بھانپتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ ماہم خطرے سے باہر تھی، مگر اسے مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت تھی۔ ہسپتال سے گھر واپسی کا سفر خاموشی میں کٹا۔ ماہم گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے دوبارہ اس حویلی میں جانا تھا جہاں اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئی تھیں، جہاں کے در و دیوار اس پر ہونے والے ظلم کے ایک گواہ تھے۔ شہریار بار بار اسے دیکھتا اور اپنی مٹھیاں بھینچ لیتا۔ وہ جانتا تھا کہ گھر پہنچتے ہی اسے ایک اور جنگ لڑنی ہے، ایک ایسی جنگ جو اس کی اپنی ماں کے خلاف تھی۔ گاڑی جب حویلی کے پورچ میں رکی تو ماہم کا رنگ دوبارہ سے زرد پڑ گیا۔ شہریار نے گاڑی سے اتر کر ماہم کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے سہارا دے کر باہر نکالا۔ ماہم کے قدم لرز رہے تھے، مگر شہریار کا مضبوط بازو اس کا سہارا بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے، سامنے کا منظر دیکھ کر ماہم کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ لاؤنج میں حمیدہ سلطان پہلے سے موجود تھیں، اور ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی دشمن فوج کا انتظار کر رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کی وہی پرانی آگ بھڑک رہی تھی جو ہسپتال میں بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ماہم کو اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ کر دل ملا اٹھیں، اور ان کے ضبط کا بندھن ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ حمیدہ سلطان اپنی جگہ سے اٹھی نہیں، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے ایک حتمی اور فیصلہ کن انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آوازوں میں وہی کرختگی تھی جس نے ماہم کی روح کو چھلی کر رکھا تھا۔ شہریار، تم پھر اسے یہاں لے آئے؟ میں نے تم سے اسپتال میں بھی کہا تھا، اور اب پھر کہہ رہی ہوں کہ اس گندگی کو میرے گھر میں لانے کی ضرورت نہیں۔ حمیدہ سلطان نے ماہم کی طرف حقارت سے اشارہ کیا، جو شہریار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، یہ لڑکی ہمارے خاندان کے نام پر دھبا ہے۔ میں اپنی بہو کو تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر ایک ایسی عورت کو نہیں جو میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں گل کھلاتی رہی ہو اور اب معصوم بن کر ہمارے سر پر سوار ہو جائے۔ شہریار نے گہری سانس لی اور ماہم کو صوفے پر بٹھانے کے بجائے اپنے ساتھ ہی کھڑا رکھا۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ممتا کے بجائے صرف خاندانی انا کا بت براجمان تھا۔ شہریار کا لہجہ احترام کے دائرے میں تھا، مگر اس میں اب وہ لچک نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ماں، آپ پھر وہی باتیں کر رہی ہیں۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ماہم میری بیوی ہے اور وہ کہیں نہیں جائے گی۔ آپ جسے گندگی کہہ رہی ہیں وہ میری عزت، اور میں اپنی عزت کو سڑک پر نہیں پھینک سکتا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے طلاق دے دوں؟
صرف اس لیے کہ یہ امید سے ہے، صرف اس لیے کہ اللہ نے اسے ماں بننے کا شرف بخشا ہے؟ کیا ماں بننا گناہ ہے؟ شہریار کے سوال پر حمیدہ سلطان کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے کھڑا ہو کر اس گناہ کا دفاع کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھیں اور شہریار کے قریب آ کر رک گئیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شہریار کو جھنجھوڑ کر اسے خواب غفلت سے بیدار کر دیں۔ ہوش میں تو ہو تم شہریار؟ حمیدہ سلطان نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیا۔ ان کے لہجے میں طنز اور زہر کھلا ہوا تھا۔ کس ماں بننے کی بات کر رہے ہو تم؟ ارے نادان، ماں بننا تب شرف ہوتا ہے جب وہ اولاد حلال کی ہو، جب باپ سر پر موجود ہو۔ تم پچھلے 3 سال سے ملک سے باہر ہو، تم 7 سمندر پار بیٹھے تھے، تمہارا اس لڑکی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، تو پھر یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ ارے کیا آسمان سے فرشتہ اترا تھا؟ حمیدہ سلطان نے ایک زوردار قہقہ لگایا جو طنز اور تکلیف سے بھرپور تھا۔ یہ بچہ تمہارا نہیں ہو سکتا شہریار، یہ ناممکن ہے۔ دنیا والے کیا کہیں گے؟ خاندان والے کیا سوچیں گے کہ شوہر باہر ہے اور بیوی یہاں امید سے ہو گئی؟ تم کس منہ سے اس بچے کو اپنا نام دو گے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری پیٹھ پیچھے ہنسیں؟ یہ عورت مکار ہے اور اس نے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، مگر میں اندھی نہیں، میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رہوں گی۔ یہ بچہ اس کے گناہ کی نشانی ہے، اور اس گناہ کا واحد کفارہ طلاق ہے۔ حمیدہ سلطان کے دلائل اپنی جگہ مضبوط تھے۔ ان کی نظر میں یہ ایک سیدھا سیدھا حساب تھا۔ 3 سال کی دوری اور حمل، یہ دو باتیں کسی بھی طرح آپس میں نہیں ملتی تھی۔ باہم ان کے الزامات سن کر سسک پڑی۔ اس نے تڑپ کر شہریار کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب تو سچ بتا دیں، اب تو میری پاک دامنی کی گواہی دے دیں۔ شہریار نے ماہم کے کاندھے پر دباؤ ڈال کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور پھر اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر اب دکھ کی جگہ ایک عجیب سا سکون ارازن تھا۔ اس نے وہ بات کہنے کا فیصلہ کر لیا جو وہ ابھی تک چھپائے ہوئے تھا۔ بس کریں ماں، بہت ہو گیا، بہت الزام لگا لیے آپ نے، اور میں بھی بہت سن چکا۔ اب میری باری ہے۔ آپ جاننا چاہتی ہیں نا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سن لیں، یہ بچہ میرا ہے۔ شہریار کی آواز بلند اور واشگاف تھی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ماں، یہ بچہ میرا ہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں۔ یہ میرے ہی خون کا حصہ ہے۔ یہ الفاظ لاؤنج میں کسی بم کی طرح پھٹے۔ حمیدہ سلطان جو مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی، ان کے الفاظ حلق میں اٹک کر وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگیں، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو یا پھر پاگل ہو گیا ہو۔ حمیدہ سلطان نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، میرا گناہ چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو نا؟ تم چاہتے ہو کہ میں چپ ہو جاؤں، اس لیے تم اس حرام کو حلال کہہ رہے ہو۔ 3 سال شہریار، 3 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ تم مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم وہاں ہو اور یہ یہاں امید سے ہو جائے؟ کیا تم نے اپنی غیرت بیچ کھائی ہے؟ حمیدہ سلطان کا دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ ان کی منطق اور دنیاوی حساب کتاب کے مطابق شہریار جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شہریار محبت میں اندھا ہو کر ماہم کا گناہ اپنے سر لے رہا ہے، مگر شہریار اپنی جگہ چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ماں، میں اپنی غیرت کا سودا نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ سب کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گا، مگر فی الحال آپ کو صرف اتنا یقین کرنا ہوگا کہ ماہم پاک دامن ہے۔ اس نے آپ کی یا میری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ آپ نے جس شک کی بنیاد پر اسے جانوروں کی طرح مارا، اسے بھوکا پیاسا رکھا، وہ شک سرے سے غلط تھا۔ شہریار کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کاش آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا ہوتا، کاش آپ نے ماہم کو بیٹی سمجھا ہوتا، تو آج ہم سب اس اذیت سے نہ گزر رہے ہوتے۔ حمیدہ سلطان ہکا بکا کھڑی تھی۔ ان کا دماغ تو چکرا رہا تھا۔ شہریار کا یقین اور اس کی قسمیں انہیں اندر سے ہلا رہی تھی، مگر ان کی انا ابھی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر سوالیہ نشان تھے جو چیخ چیخ کر پوچھ رہے تھے کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ اور یہ وہ راز تھا جو اگلی چند گھڑیوں میں کھلنے والا تھا۔
حویلی کے لاؤنج میں چھایا ہوا سکوت اب وحشت میں بدل چکا تھا۔ حمیدہ سلطان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ان کا وجود کسی بے جان مجسمے کی طرح ساکت تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ہزاروں سوالات ناچ رہے تھے۔ شہریار کا یہ دعویٰ کہ یہ بچہ میرا ہے ان کے دماغ میں کسی بم کی طرح پھٹا تھا، اور اب اس دھماکے کے بعد کی راکھ ان کے حواسوں پر گر رہی تھی۔ وہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ان کی دنیاوی منطق اور حساب کتاب اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ آخرکار ان کے لرزتے لبوں نے جنبش کی۔ ان کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی گرج نہیں تھی، بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی امید اور شدید الجھن تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا شہریار، صرف میری اور خاندان کی عزت بچانے کے لیے؟ تم چاہتے ہو کہ میں اس لڑکی کو معاف کر دوں، اس لیے تم اسے سر اتنا بڑا بہتان لے رہے ہو؟ حمیدہ سلطان نے تقریباً گڑگڑاتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ نا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 3 سال، پورے 3 سال تم 7 سمندر پار تھے، تم امریکہ میں تھے اور یہ یہاں گاؤں میں، تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ کیا ٹیلی پیتھی سے؟ کیا ہواؤں کے ذریعے؟ مجھے پاگل مت بناؤ شہریار، سچ اگل دو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ ان کا سانس پھول رہا تھا اور وہ بے یقینی کی کیفیت میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جو ان کے سامنے کسی مجرم کی طرح سے نہیں بلکہ ایک بااعتماد محافظ کی طرح کھڑا تھا۔ شہریار نے ایک گہری اور دکھ بھری سانس لی۔ اس نے ایک نظر صوفے پر بیٹھی ماہم پر ڈالی، جو دوپٹہ منہ میں دبائے اپنی ساس کی حالت دیکھ کر مزید سہمی ہوئی تھی۔ حالانکہ اسے اس وقت سر اٹھا کر جینا چاہیے تھا، مگر وہ مشرقی لڑکی تھی، اپنی ساس کی تذلیل پر خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے شانے تھام لیے اور انہیں جھنجھوڑا تاکہ وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ سکے۔ ماں، میں نے کہا نا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اپنی ہی اولاد کے بارے میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ شہریار کی آواز میں اب ایک فیصلہ کن گونج تھی۔ آپ جاننا چاہتی ہیں نا کہ یہ ناممکن کیسے ممکن ہوا؟ تو سنیں حقیقت۔ میں پچھلے 3 سال سے باہر نہیں ہوں، بلکہ میں پچھلے 2 مہینے سے پاکستان میں ہی ہوں۔ حمیدہ سلطان کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا تم پاکستان میں؟ الفاظ ان کے حلق میں اٹک گئے۔ ہاں ماں، میں پاکستان میں ہی تھا۔ شہریار نے نظریں جھکا لیں، اس کے لہجے میں اب تھکاوٹ تھی۔ دراصل امریکہ میں میرے بزنس پر ایک بہت بڑا قانونی مسئلہ بن گیا تھا۔ میرے پارٹنرز نے مجھ پر ایک فراڈ کا جھوٹا الزام لگایا تھا، جس کی وجہ سے میرا بینک اکاؤنٹ اور اثاثے منجمد ہو گئے تھے۔ میرے پاس وہاں رہنے کا قانونی جواز ختم ہو رہا تھا۔ اب مجھے عارضی طور پر ملک چھوڑنا پڑا۔ یوں سمجھ لیں کہ مجھے وہاں سے ڈپورٹ ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے میں خود ہی واپس آ گیا۔ حمیدہ سلطان یہ سب سن کر پتھر کی ہو گئی۔ ان کا بیٹا اتنی بڑی مصیبت میں تھا اور انہیں خبر تک نہ تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں شہریار؟ ان کی آواز مدھم پڑ گئی۔ میں کیسے بتاتا ماں؟ شہریار نے تلخی سے مسکراتے کہا، آپ کا بلڈ پریشر آپ کی صحت میں نہیں چاہتا تھا آپ پریشان ہو۔ میرا کیس وہاں چل رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں بے گناہ ثابت ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان آ کر خاموشی سے اپنے وکلا کے ذریعے کیس لڑوں گا۔ جیسے ہی سب ٹھیک ہوگا واپس چلا جاؤں گا، تاکہ آپ کو کبھی پتہ نہ چلے کہ آپ کا بیٹا کن مشکلات سے گزرا ہے۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ماہم کی طرف دیکھا۔ میں جب لاہور پہنچا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا سوائے ماہم کے۔ میں نے اسے فون کیا اور اسے شہر بلایا۔ یہ جو آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ اپنے مائکے گئی ہے، یہ دراصل میرے پاس آئی تھی ماں۔ یہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، اسے حق تھا مجھ سے ملنے کا۔ میں نے اسے قسم دی تھی کہ وہ آپ کو یا گھر میں کسی کو بھی میرے بارے میں نہ بتائے، ورنہ میرا راز کھل جاتا۔ اس نے بیچاری نے تو صرف میرے حکم کی تعمیل کی تھی۔ حمیدہ سلطان کا وجود کانپنے لگا۔ جیسے جیسے شہریار کی باتیں ان کے دماغ میں اتر رہی تھیں، ویسے ویسے ان کے اندر کا فرعون ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ تو یہ شہر میں تمہارے پاس تھی؟ انہوں نے لرزتی ہوئی انگلی سے ماہم کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ماں، ہم میاں بیوی ہیں، ہمارا ملنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ یہ بچہ جو اس کی کوکھ میں ہے، یہ ہماری اسی ملاقات کی نشانی ہے۔ شہریار کی آواز بھر آ گئی، لیکن افسوس
آپ نے اپنے شک اور انا کی اینک سے سب کچھ غلط کیا، غلط دیکھا۔ آپ نے اس معصوم پر وہ ظلم کیے جن کا سوچ کر میری روح کانپ رہی ہے۔ آپ نے اسے بھوکا پیاسا رکھا، اسے مارا، اسے رسیوں سے باندھا، صرف اس لیے کہ اس نے اپنے شوہر کا راز اپنے سینے میں دفن رکھا۔ شہریار کے ہر لفظ کے ساتھ حمیدہ سلطان کا سر جھکتا جا رہا تھا۔ ان کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی، ماہم کا خاموش رہنا، اس کا بے ہوش ہونا، اس کا قرآن اٹھا کر قسمیں کھانا، بدلے میں ان کا وحشیانہ رویہ۔ انہیں یاد آیا کس طرح انہوں نے ماہم کو تھپڑ مارے تھے، کس طرح اسے اسٹور روم کی خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حمیدہ سلطان کے گھٹنوں میں جان نہ رہی اور وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ ان کا تکبر، ان کی اکڑ، ان کی خاندانی ناک، سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ جیسے گندگی اور غلاظت سمجھ کر گھر سے نکال رہی تھی، وہ دراصل ان کے اپنے بیٹے کی امانت اور ان کے خاندان کا وارث تھا۔ شرمندگی کا ایک ایسا طوفان ان کے اندر اٹھا جس نے انہیں پانی پانی کر دیا۔ وہ عورت جو پورے گاؤں کے فیصلے کرتی تھی، آج اپنے ہی گھر میں انصاف کرنے میں ناکام ہو گئی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ان کے منہ سے ایک چیخ نما سسکی نکلی۔ میں نے ایک پاک دامن لڑکی پر تہمت لگائی، میں نے اپنی ہی بہو کو بد کردار کہا، میں نے اپنے آنے والی نسل کو حرام قرار دیا۔ میں کتنی بدبخت ہوں شہریار، میں کتنی اندھی ہو گئی تھی۔ لاؤنج میں اب صرف حمیدہ سلطان کے رونے کی آواز تھی۔ وہاں جب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، اپنی ساس کو اس طرح ٹوٹتے دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ اس کا دل موم کا تھا، وہ اپنی ذات پر ہونے والے ظلم بھول گئی۔ اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے حمیدہ سلطان کے پاس آئی۔ تائی جان پلیز آپ روئیں مت۔ ماہم نے جھک کر ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ حمیدہ سلطان نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ماہم کو دیکھا، وہی چہرہ جسے وہ صبح تک منحوس کہہ رہی تھی۔ اب انہیں اس چہرے پہ نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ وہ ماہم کے قدموں میں گرنے لگی، مگر شہریار نے آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا۔ نہیں ماں، ایسا مت کریں، آپ ماں ہیں، آپ کا مقام اونچا ہے۔ شہریار نے انہیں اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ حمیدہ سلطان زار و قطار رو رہی تھی۔ نہیں شہریار، میں تو ماں کہلانے کے لائق بھی نہیں، میں نے تو ممتا کا قتل کیا ہے، میں نے اس بچی کی خاموشی کو اس کا جرم سمجھ لیا، حالانکہ یہ تو وفا نبھا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ماہم بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں اپنی انا کے بت میں خدا بن بیٹھی تھی۔ شہریار نے اپنی ماں کے ہاتھوں پر نہ ہاتھ رکھا۔ ماں انسان غلطی کا پتلا ہے، آپ سے غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ یہ آپ پر ہے کہ آپ اس غلطی کا ازالہ کس طرح کرتی ہیں۔ ماہم نے بہت دکھ سہے صرف میری وجہ سے، اگر میں اسے قسم نہ دیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، قصوروار تو میں بھی ہوں۔ شہریار نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسو میں اب خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ سچ کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور جھوٹ اور شک کے اندھیرے چھٹ چکے تھے۔ حویلی کی فضا میں اب تناؤ نہیں بلکہ پچھتاوے کی نمی تھی۔ حمیدہ سلطان نے ماہم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ وہ منظر تھا جس کے لیے ماہم ترس گئی تھی۔ آخر کار اس کے صبر اور وفا جیت گئی اور شک کا زہریلا سانپ اپنی موت آپ مر گیا۔ لیکن ابھی ایک وعدہ باقی تھا، وہ وعدہ جو شہریار نے خود سے کیا تھا۔ وہ ماہم کو وہ مقام دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ حویلی کے لاؤنج میں بکھری ہوئی کشیدگی اب آنسوں کی برسات میں دھل چکی تھی۔ حمیدہ سلطان جو کبھی اپنی انا کے گھوڑے پر سوار رہتی تھی، اب اپنی ہی بہو کے سامنے شکست خوردہ سی بیٹھی تھی۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے ندامت کے موتی مسلسل گر رہے تھے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی ہاتھوں سے ماہم کا ہاتھ تھاما اور اسے چوما۔ میں شرمندہ ہوں ماہم بیٹی، میں نے تمہاری خاموشی کو گناہ سمجھا اور تمہاری وفا کو بے حیائی کا نام دیا۔ میں بھول گئی تھی کہ تم اسی خون کا حصہ ہو جسے میں نے ہمیشہ خود سے جوڑا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ممتا کی توہین کی۔ حمیدہ سلطان کی آواز میں ایسا درد اور گداز تھا کہ وہاں موجود ہر آنکھ نم ہو گئی۔ ماہم نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کو گلے لگا لیا۔ اس کا دل آئینے کی طرح صاف تھا، اس میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تائی جان، آپ میری ماں ہیں اور مائیں تو ناراض ہو کر بھی اپنی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کیا، بس آپ اب کبھی مجھ سے منہ نہ پھیریے گا۔ شہریار نے اپنی ماں اور بیوی کو یوں ایک ہوتے دیکھا تو اس کے کاندھوں سے جیسے
منوں بوجھ اتر گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماں، جو ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائے۔ میں اب آ گیا ہوں، اور اب ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں۔ امریکہ میں میرے وکلا نے میرا کیس جیت لیا ہے، اور میرے اوپر لگائے گئے تمام الزامات ختم ہو چکے ہیں۔ اب مجھے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں یہیں اپنی زمینوں پر اپنے لوگوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں گا۔ یہ خبر حمیدہ سلطان کے لیے کسی عید سے کم نہ تھی۔ انہوں نے بیٹے کا ماتھا چوما اور شکرانے کے نوافل ادا کرنے جائے نماز بچھا لی۔ حویلی کی فضا میں جہاں کل تک نفرت اور شک کے بادل منڈلا رہے تھے، اب سکون اور اعتماد کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر کمرے میں خاموشی کا راج تھا، مگر یہ خاموشی اب ڈرانی نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ ماہم کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو تک رہی تھی جب شہریار نے پیچھے سے آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ ماہم نے پلٹ کر اسے دیکھا تو شہریار کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور ستائش تھی۔ اس نے نرمی سے ماہم کے گالوں پر موجود آنسوؤں کے نشان صاف کیے۔ تم نے بہت دکھ سہے ہیں ماہم، اور وہ بھی صرف میری وجہ سے۔ اگر میں تمہیں اس راز کا امین نہ بناتا تو شاید تمہیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ شہریار کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ ماہم نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے وہاں وہ پناہ مل گئی تھی جس کی وہ تلاش میں تھی۔ نہیں شہریار، یہ میرا فرض تھا۔ محبت میں امتحان تو دینے پڑتے ہیں، پھر جس امتحان کا انعام آپ کی صورت میں، وہ امتحان مشکل نہیں لگتا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھا دیں۔ بس بہت امتحان ہو گئے ماہم، اب زندگی میں کوئی امتحان نہیں ہوگا، اب صرف خوشیاں ہوں گی۔ ویسے بھی اب تو ہماری زندگی میں وہ تیسرا فرد آنے والا ہے جو ہمارے سارے دکھ سمیٹ لے گا۔ شہریار نے محبت باش نظروں سے ماہم کی طرف دیکھا۔ ہمارا بچہ جو ہمارے پیار کی نشانی ہے، اور جس نے انجانے میں ہی صحیح سچ کو سامنے لا کھڑا کیا۔ ماہم شرما گئی اور مسکراتے ہوئے سر مزید شہریار کے سینے میں چھپا لیا۔ شہریار نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ یہ بوسہ اس وعدے کی مہر تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنی ماہم کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ تمہاری یہ قربت، یہ ساتھ ہی میرا کل اثاثہ ہے ماہم۔ دونوں کے درمیان محبت ایک دن کہیں داستان شروع ہو چکی تھی، ایسی داستان جس میں اب جدائی کا کوئی باپ نہیں تھا۔ وقت نے کروٹ لی اور حویلی کی رونقیں دوبارہ بحال ہو گئیں۔ خزاں کا موسم گزر چکا تھا اور بہار کی آمد تھی۔ کچھ ہی مہینوں بعد اللہ نے شہریار اور ماہم کی جولی میں ایک چاند سا بیٹا ڈال دیا۔ بچے کی پیدائش نے جیسے حمیدہ سلطان کو ایک نئی زندگی دے دی۔ وہ پوتے کو گود میں اٹھائے پورا دن حویلی میں گھومتی، اور ان کے پیر زمین پر نہ ٹکتے۔ وہ وہی حمیدہ سلطان تھی جو کبھی اس بچے کے وجود سے انکاری تھی، مگر اب وہی بچہ ان کی آنکھوں کا تارا اور جینے کی وجہ بن چکا تھا۔ شہریار اکثر دور کھڑا اپنی ماں کو بیٹے کے ساتھ کھیلتا دیکھتا تو مسکرا دیتا۔ ماہم بھی اب اس گھر کی بہو نہیں بلکہ بیٹی بن کر راج کر رہی تھی۔ ماضی کی تلخیاں وقت کی دھول میں دب چکی تھیں، اور حال کی خوشیاں ان کا مقدر تھیں۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے، اور ماہم کی زندگی کا سویرا اب پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔